کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، یہ افضل الانبیاء ہیں، یعنی مطلقاً تمام انبیاء سے افضل ہیں یا تمام رسولوں سے افضل ہیں، تو یہ کہنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ لیکن خاص کر کے کسی نبی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نبی سے افضل ہے، تو یہ ایک بے ادبی ہے اصل میں۔ اس بے ادبی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جب چاہے کلام کر سکتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ جی گناہ چونکہ میں اللہ کے ارادے سے کر رہا ہوں لہذا مجھے کیوں سزا مل رہی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ گناہ کر رہے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے، اسی لیے آپ کو اس پر سزا ملے گی۔ قرآن مجید میں سب سے جو عظیم صورت ہے ثواب کے لحاظ سے وہ سورۃ الاخلاص ہے، قل واللہ احد۔ کیوں؟ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سوائے توحید کے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین موضوع وہ توحید ہے۔ تو مخلوق کے لیے کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو مخلوق کے لیے اچھی ہیں، خالق کے لیے اس میں عیب ہے، خالق کے لیے اس میں عیب۔ جیسے اگر مخلوق کی اولاد نہ ہو یہ عیب ہے اس کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے عیب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہم تیسرا پارہ قرآن مجید کا اس کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تلک الرسل، یہ رسول ہے، الرسل جمع ہے رسول کی، یہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم بعض رسولوں کو، علی بعض بعض کے اوپر۔ یہ رسول سے مراد ہم نے جو پچھلے پارے میں چند رسولوں کے بارے میں پڑھا، جن میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ گزرا ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء کا جو ذکر ہوا، تو ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ فضیلت کیسے دی ہے؟ فرمایا منہم، بعض رسول ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسولوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ تو یہ فضیلت دینے کا انداز ہے کہ کسی سے کلام فرما لیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کتابیں عطا کر دی، کسی کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر بلند کر لیا۔ تو مختلف طریقوں سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو اور رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ جو فضیلت ہے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر، یہ فضیلت جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے دی تو ہے، لیکن ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں یا میں یونس علیہ السلام سے افضل۔ یہ اصل میں اختلاف ہوا ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، صحابی کا، اور اس پر لڑائی ہو گئی کہ کون افضل ہے زیادہ، اور لڑائی اس قدر بڑی کہ آپ اس میں ہاتھا پائی ہو گئی، اور مسلمان صحابی نے اس یہودی کو مارا، مکہ مار دیا۔ وہ یہودی اپنا مقدمہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معافی تلافی کروائی، اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں کسی سے افضل ہوں، یہ کہنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن ویسے مطلقاً اگر کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں،
یہ افضل الانبیاء ہیں، یعنی مطلقاً تمام انبیاء سے افضل ہیں یا تمام رسولوں سے افضل ہیں، تو یہ کہنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ لیکن خاص کر کے کسی نبی کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نبی سے افضل ہے، تو یہ ایک بے ادبی ہے اصل میں۔ اس بے ادبی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی، عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا لیا۔ تو یہ مختلف انداز ہیں اللہ تعالیٰ کی فضیلت دینے کے۔ ایک فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جب چاہے کلام کر سکتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بعض اہل اسلام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اور یہ عقیدہ وہ معاذ اللہ کوئی اللہ رب العالمین کی گستاخی میں نہیں رکھتے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ اس کی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، تو یہ ایک فلسفیانہ ایک اصول انہوں نے بنا لیا کہ جو چیز ازل سے ہے تو اس کی ہر صفت ازل سے ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ وہ ازل سے ہے تو کلام ابھی کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب سی ایک تصور، ایک فلسفی ایک ہم نے اصول بنایا، اور اس کے مطابق ہم نے اسلامی عقیدہ بنا لیا۔ تو بہت سے ہمارے اہل اسلام جن پہ ہمارے جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ باقاعدہ مدارس سے پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کلام نہیں فرماتا، اور یقیناً یہ ایک غلطی ہے عقیدے کے لحاظ سے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایک مسئلہ تو یہ بھی آ جاتا ہے، اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ جو قرآن مجید ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کون مسلمان ہے جو کہ یہ کہے گا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں؟ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پہ کئی مقامات پہ کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو یہ کلام اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنا لیا کہ چونکہ اللہ ازل سے ہے تو لہذا اللہ کی ہر صفت بھی ازل سے ہونی چاہیے۔ اب اگر کلام کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی صفت تو عارضی آ گئی، تو اب عارضی اور ازل آپس میں جو ہے وہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کلام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو پھر زبان بھی چاہیے، ہونٹ بھی چاہیے، دانت بھی چاہیے۔ کیسا عجیب و غریب ایک تصور ہم نے بنا لیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں، بلکہ انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا۔ تو اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق، بات ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کلام، اللہ تعالیٰ کی جو اور صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ رب العالمین کی آواز سنی انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یقیناً کائنات کی سب سے خوبصورت آواز وہ اللہ رب العالمین کی آواز ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سنوائی۔ تو ورفع بعضهم درجات، اور بعض انبیاء کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، یہ ایک اور فضیلت ذکر فرمائی کہ وآتینا، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، نسبت کی ہے والدہ کی طرف، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، تو ان کی نسبت جو ہے ان کی والدہ کی طرف ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، بینات دیے۔ واضح دلائل کا مطلب معجزات، واضح دلائل، البینات کہتے ہیں واضح دلائل کو، جو اتنے واضح ہوں کہ انسان ان کا انکار ہی نہ کر سکے۔ ان سے عموماً جو ہے وہ انبیاء کے معجزات مراد ہوتے ہیں، جو اتنے واضح ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سے معجزات دیے تھے۔ آپ ہاتھ پھیرتے، مسح کرتے تو وہ بیمار کو شفا مل جاتی، نابینا کو نظر آنا شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ یہ معجزات تھے جو ان کے زمانے کے تھے، لوگ دنگ ہو گئے ان کے سامنے۔ تو حتیٰ کہ مٹی سے ایک پرندے کا شکل بناتے، اس پہ پھونک مارتے تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین نے معجزات دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ ایدناہ، تائید کی ہم نے، یعنی ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ روح القدس کا معنی ہے پاکیزہ روح، پاکیزگی والی روح۔
تو وہ اس سے مراد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کیسے مدد کی؟ مختلف موقعوں پر جب معجزات کا ظہور ہوتا تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتا، یا انجیل جو دی گئی تھی وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی۔ اور پھر جب یہودی قتل کرنے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر لے گئے وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو مختلف موقعوں پر جبریل علیہ السلام نے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مدد کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب اس اگلی جو آپ ایک جملہ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک حکمت کو اور اپنے ایک طریقہ کار کو ذکر کیا ہے دین کے بارے میں۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ رب العالمین چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، مقتتل نہیں آپس میں لڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم جو ان رسولوں کے بعد آئے، من بعد بعد اس کے، ما جاءتہم جو آ گئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو واضح نشانیاں آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں لڑتے نہیں، قتال نہیں کرتے۔ تو ہوا کیا؟ فرمایا وَلَٰكِنْ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ کیا اختلاف کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، بعض لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ اور بعض ایسے تھے من کفر جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ اختلاف ہے، بعض ایمان لے آئے، بعض نے کفر کیا، حالانکہ نشانیاں دونوں کو ملی، واضح آیات اور معجزات دونوں کے سامنے آئے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، بعض مسلمان ہو گئے، بعض کافر ہو گئے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العالمین چاہتا، مَقْتَتَلُوا یہ آپس میں نہ لڑتے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں نہ چاہا؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ رب العالمین یفعل وہ کرتا ہے ما یرید جو اللہ چاہتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی، ایک ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ رب العالمین کی مشیت ہوتی، اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ رب العالمین کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ارادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین چاہتا تو یہ قتال نہ کرتے، یعنی اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو یہ سب کے سب کیا ہو جاتے؟ مسلمان ہو جاتے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین اگر چاہتا یہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں چاہا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اگر اللہ رب العالمین سب کو مسلمان بنا دیتا تو اختیار تو نہیں ہے نا مسلمانوں انسانوں کے پاس، اختیار لینے کے بعد پھر جو مسلمان ہو تو اصل تو ایمان اس کا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے کن کہہ دینے سے سب مسلمان ہو جاتے تو پھر آزمائش کہاں گئی، پھر امتحان کہاں گیا؟ اصل مقصد تو اللہ رب العالمین کا ہے امتحان لینا۔ اگر اللہ رب العالمین نے سب کو ہی مسلمان بنا دیا تو امتحان کہاں گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو آزادی دی، اختیار دیا، اس کو عقل دے دی، شعور دے دیا، اس کو نشانیاں بتا دی، قرآن مجید نازل کر دیا، انجیل دے دی، تورات دے دی، ہر زمانے کے لحاظ سے انبیاء اور رسولوں کو بھیج دیا، کتابیں دے دی گئیں۔ اب انسان نے اپنے عقل سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ایمان لانا ہے کہ اس نے کفر کی طرف جانا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو جبرن کسی طرف نہیں لے کے جائے۔ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارادہ کیا ہے؟ ابتلا، آزمائش، امتحان، کون مسلمان ہوتا ہے، کون کافر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ مسلمان کس میں ہونا ہے اور کافر کس میں ہونا ہے، اور یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو انسان کو ہدایت ملتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو انسان کو گمراہی ملتی ہے۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ گمراہی اور ہدایت یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کو بھی اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے۔ انسان کا اختیار اللہ رب العالمین کے اختیار کے تحت ہے۔ اب انسان کا اختیار اللہ رب العالمین کے اختیار کے تحت ہے، انسان کو کتنا اختیار ملا ہوا ہے، یہ وہ راز ہے جو ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تقدیر کے معاملے میں یہ وہ بھید ہے، یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کے بارے میں بحث کریں۔ دو باتیں بتا دی گئی، ایک بات یہ کہ
مومن بنتے ہو یا کافر بنتے ہو تو اپنے اختیار سے بنتے ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، گمراہی اللہ دیتا ہے۔ اب میں اپنے ارادے سے مسلمان ہوں لیکن مجھے ہدایت اللہ نے دی ہے، کوئی انسان اپنے ارادے سے کافر ہے لیکن اس کو گمراہ اللہ نے کیا ہے، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کیسے بنائیں گے؟ میرا اختیار بھی ہے، اللہ کا اختیار بھی ہے، میرے اختیار اور اللہ رب العالمین کے اختیار کے درمیان تعلق کیسا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ تم اگر گناہ کرو گے اپنے اختیار سے کرو گے، اس پر تمہیں سزا ملے گی، نیکی کرو گے اپنے اختیار سے کرو گے، اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن گناہ کرنے کا جو ارادہ ہے اور جو قوت ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے، اور نیکی کرنے کا ارادہ اور قوت بھی اللہ دیتا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ایک چیز یہ کہ انسان کا ارادہ اور اختیار ہے، انسان مجبور نہیں ہے، مجبور محض نہیں ہے۔ ایک جبریہ ایک فرقہ گزرا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، نہیں، ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کا ارادہ شامل ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم نہیں چاہتے کسی چیز کو مگر یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو چاہتا ہے، یعنی تمہارا اختیار، تمہارا ارادہ وہ اللہ رب العالمین کے ارادے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بظاہر ہمیں لاجک نظر نہیں آ رہی، یہ سینس نہیں مل رہا کہ ہمارا ارادہ بھی ہے اور اللہ کا ارادہ بھی ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ جس کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے اپنے محدود عقل کے ذریعے سے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ جی گناہ چونکہ میں اللہ کے ارادے سے کر رہا ہوں لہٰذا مجھے کیوں سزا مل رہی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ گناہ کر رہے ہیں اپنے ارادے اور اختیار سے، اسی لیے آپ کو اس میں سزا ملے گی۔ ایک شخص نے چوری کی جناب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو جب اس کو لایا گیا اس نے کہا کہ جی میں نے تو چوری کی تھی کیونکہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا۔ تو جناب عمر نے کہا کہ ہم تمہارا ہاتھ کاٹ رہے کیونکہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے ہاتھ کاٹنا۔ یہ کیا بات ہوگی؟ تو اپنی گناہ کے اوپر اپنی تقدیر کو دلیل بنانا غلط۔ گناہ کیا ہے استغفار کرو، یہ نہیں کہو کہ اللہ نے ارادہ کیا تو گناہ ہو گیا، نہیں، تمہارے ارادے سے گناہ ہو، تم اللہ سے استغفار کرو۔ نیکی کی ہے تو کہو اللہ رب العالمین کی توفیق سے نیکی ہوئی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اللہ رب العالمین امتحان لے، لیکن ایمان لانے والا ایمان جب لائے گا جب اللہ رب العالمین چاہے گا، کفر کرنے والا کفر کب کرے گا؟ جب اللہ رب العالمین کا ارادہ ہوگا۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں عقیدے کے اندر اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو، مما رزقناکم، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی، کہ آئے، یوم، ایسا دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہیں ہے، ولا خلۃ، اور نہ ہی اس میں کوئی دوستی ہے، ولا شفاعۃ، اور نہ ہی اس میں کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون، اور کافر لوگ، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انفاق، خرچ کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اس کا تعلق جوڑا ہے دو چیزوں سے، ایک قیامت کے دن کے ساتھ، اور آپ عموماً دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین صدقے کا ذکر قرآن مجید میں قیامت کے ساتھ کرتا ہے، عموماً موت کے ساتھ کرتا ہے، کہ عموماً مرنے والے کی تمنا یہ ہوتی ہے، اے میرے رب تو نے مجھے اتنی مہلت کیوں نہیں دے دی کہ میں تیری راہ میں صدقہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنا اور انفاق کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کی تمنا ہوگی کاش کہ میں صدقہ کر دیتا۔ اور انفاق، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں پر ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو فرمایا کہ اس کو اوپر چاہیے کہ محنت کرے، اور محنت کر کے کمائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور یہ ایمان کی آزمائش اور امتحان ہے، اور یہ دنیا سے بے رغبتی کی ایک علامت ہے دنیا کے اندر، اور آخرت پر ایمان کی بھی ایک نشانی کہ انسان خرچ کر رہا ہے بغیر کسی ریٹرن کے۔
اللہ کے راستے میں دے رہا ہے, اس کو پتہ ہے میں جو یہ 100 روپے خرچ کر رہا ہوں, میں 1000 دے رہا ہوں, میں لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں, مجھے 1 روپیہ بھی دنیا میں واپس نہیں مل رہا, لیکن اس کا ایمان ہے کہ یہ مجھے بہت بڑھ کر کئی گنا دگنا ہو کر اللہ رب العالمین مجھے واپس کرے گا. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت سے جوڑا ہے, جس دن کوئی تجارت نہیں ہے, جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, اور جس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی. یہ تجارت اور دوستی اور شفاعت, یہ تینوں قیامت کے اندر ہیں. تجارت بھی ہوگی قیامت کے دن. تجارت کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی چیز کو ایکسچینج کر لیں, یہ تجارت ہوتی ہے نا, ایک چیز کے بدلے دوسری چیز. تو یہ تجارت قیامت کے دن ہوگی. کیسے ہوگی؟ ایک شخص جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی قیامت کے دن آئے گا, لیکن اس نے کسی کا مال کھایا ہے, کسی کو اس نے مارا ہے, کسی کو گالی دی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں دے گا ان لوگوں کو جس کس نے غیبت کی ہوگی, جس کس نے جو ہے وہ مال کھایا ہوگا. اب یہ تجارت ہو رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ ختم نہیں ہوں گے, تو لوگوں کی برائیاں لے کر اس کے سر پہ ڈال دی جائے گی. اب برائی لوگوں نے کی ہے, اس کے سر پہ ڈالی جا رہی. زنا اس نے کیا, جرم اس کے سر پہ آ رہا ہے. کیوں؟ یہ اب ایکسچینج ہو رہی ہے چیزیں. تو یہ تجارت ہوگی قیامت والے دن. اسی طریقے سے خلا, دوستیاں کام آئیں گی قیامت کے دن, لیکن کون سی؟ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون, کہ دوست جو دنیا کے دوست ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین لوگوں کے. جو اہل ایمان ہوں گے وہ اللہ رب العالمین کے حضور سفارش کریں گے کہ یا اللہ, چند لوگ تھے ہمارے ساتھ, ہماری مسجد پہ نماز پڑھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے, آج وہ ہمیں اپنے جنت کے اندر نظر نہیں آ رہے, ہمیں اپنے آس پڑوس نظر نہیں آ رہے, یا اللہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں چلے گئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں. آپ دیکھیے, جنت میں جا چکا, لیکن اپنے دوست کا خیال ہے جو جہنم میں چلا گیا, اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کے اس دوست کے بارے میں اللہ رب العالمین سے گزارش کر رہا ہے, سفارش کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس کو ساتھ لے جانے دے جنت کے اندر. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دوستی ہے. دوستی اس دن کام آئے گی, ایمان والو. ولا شفاعہ, اور شفاعت بھی کام آئے گی اس دن. شفاعت کے بارے میں انشاءاللہ اگلی آیت میں تھوڑی تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ شفاعت کس طرح ہوگی. والکافرون هم الظالمون, یہ دوسری چیز ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے انفاق کے ساتھ جوڑا ہے. کافر جو ہے وہ وہی ظالم. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ زکوٰۃ کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. اور یہ بات جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں, جب بہت سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ جی زکوٰۃ واجب تھی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو ہم نے زکوٰۃ دینی تھی, اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو جناب ابوبکر صدیق اور صحابہ اس بارے میں ذرا مشکوک سے ہو گئے کہ ان کے بارے میں کیا حکم دیا جائے, حتیٰ کہ جناب عمر پریشان ہو گئے کہ ان کو مسلمان کہیں کہ کافر کہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈٹ گئے, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث, ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے, کہا کہ نہیں, جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا, اب اگر آج اس نے منع کیا میں اس سے لڑائی کروں گا. زکوٰۃ واجب ہے, اس کا وہ منکر جو ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. تو یہی بات اللہ رب العالمین نے اشارتاً یہاں پہ سمجھائی کہ والکافرون هم الظالمون, جو انکاری ہیں وہی اصل میں ظالم. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ ہم سب جانتے ہیں یہ آیت الکرسی ہے, اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. عظیم آیت کس معنی میں؟ فضیلت کے معنی میں, اور اس کے جو معانی ہیں اور اس کے جو مضامین ہیں, جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ٹاپک ذکر کیا ہے اس کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے ابی کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ جناب ابی نے کہا کہ اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا, ابی بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو جناب ابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ میرے خیال میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت جو ہے وہ یہ آیت ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا ابی یہ علم تمہیں مبارک ہو, یہ علم تمہیں مبارک ہو. یعنی واقعتاً یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے, اور اس کے کئی فضائل ہیں, اس کے کئی فوائد ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو جو شخص ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے
تو اللہ رب اس کی اور اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی کو بطور ذکر کے پڑھ لیا کرے، رات میں پڑھ لے گا تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بطور محافظ کے اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا۔ تو مختلف فوائد اور مختلف اس کے جو ہیں وہ فضائل ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں، بہت سے فضائل سے آپ واقف بھی ہوں گے۔ تو یہ فضائل اور فوائد کیوں ہیں اس آیت کے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے اللہ رب العالمین نے 11 دلائل دیے۔ وہ دعویٰ کس کے متعلق ہے؟ وہ دعویٰ ہے اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے بارے میں۔ یعنی اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف جو موضوع ذکر کیا وہ توحید کا موضوع ہے۔ اسی وجہ سے یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے جو عظیم صورت ہے ثواب کے لحاظ سے وہ سورۃ الاخلاص ہے، قل واللہ احد۔ کیوں؟ وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سوائے توحید کے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا۔ اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین موضوع وہ توحید ہے، اور یہ توحید ایک ایسا موضوع ہے جو اس کائنات کے رب کو بھی سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ پسند اللہ رب العالمین کو کیا ہے؟ توحید۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل کلمات جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمات اللہ کو پسند ہے۔ کیا ہے اس میں؟ توحید ہے۔ آپ اس کے علاوہ جو مرضی کلمات بول لیں، سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات اللہ کو یہ کلمات پسند ہے۔ مساجد اللہ کو پسند ہے، کیوں؟ وہاں اللہ رب العالمین کی توحید، نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پہ توحید کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کلمات ہیں اور یہ سب باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل جو چیز ہے دین اسلام کے اندر جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ رب العالمین جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ الحی القیوم، الحی یہ پہلی دلیل ہے اس کی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور عبادت کے لائق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں کوئی حی نہیں۔ حی سے مراد کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، پہلی بات۔ الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، حی لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے وہ ایسی کامل حیات ہے کہ اللہ رب العالمین کو اپنی حیات میں وہ عارضے لاحق نہیں ہوتے جو انسانوں کو اور مخلوقات کو اپنی زندگیوں میں ہوتے۔ انسان زندہ ہے لیکن بسا اوقات معذور ہو جاتا ہے، انسان زندہ ہے بیمار ہو جاتا ہے، انسان زندہ ہے کوئی کام کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ تو یہ حیات کے اندر بھی، زندگی کے اندر بھی بہت سی عارضے انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو حیات ہے وہ اس قدر کامل ہے، اس قدر مکمل ہے، اس قدر کمال کو ہے، اللہ رب العالمین کی حیات میں کوئی نقص اور عیب نہیں آتا۔ تو یہ الحی، دکھائیے ایسی کوئی ذات ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کے مقامات پر فرمایا يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ ایسے لوگوں کو پکارتے ہو جو خود پیدا کیے گئے، پیدا کرنے سے پہلے مردہ تھے، اموات اور اب وہ مر چکے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہے۔ تو پہلے پیدا ہونے سے پہلے بھی مردہ تھے، پیدا ہونے کے بعد بھی مردہ ہیں، یہ کیسے معبود ہیں جن کو تم پکار رہے؟ تو پہلی دلیل الحی، کوئی معبود ایسا نہیں ہے جو اس کا دعویٰ کر سکے۔ دوسری دلیل القیوم، کائنات میں ہر چیز، القیوم کا معنی کیا ہے؟ القیوم کا معنی ہے جو خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا۔ القیوم، پوری کائنات میں ہر بندہ کسی نہ کسی اصول اور ضابطے کا پابند ہے۔ ہم اگر زمین سے باہر نکل جائیں ہم سانس نہیں لے سکتے، ہم سمندر کے اندر چلے جائیں ڈوب کے مر جائیں گے۔ ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم اگر کچھ دن نہ کھائیں بھوک سے مر جائیں، پانی نہ پیئیں پیاس سے مر جائیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنی اپنی ایک مجبوریوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ زمین ہے، اس کے اندر اگر گریوٹی نہ ہو یہ پھٹ جائے۔ چاند ہے، سورج ہے، وہ اگر اپنے مدار میں نہ چل رہے ہوں، اس کے اندر بندھے ہوئے نہ ہوں، وہ آپس پر ٹکرا کے پھٹ جائے۔ اس کے جو فزکس کے جو اصول ہم پڑھتے ہیں یا نیچرز کے جو ہم لا پڑھتے ہیں، وہ اس لا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ قوانین فطرت جن کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے بغیر
زندگی ممکن نہیں ہے، ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو ہم ان قوانین فطرت کے پابند ہیں، ان کا مخالف نہیں چل سکتے۔ تو ان کو بنانے والا، ان کو قائم رکھنے والا، ان کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کس نے قائم رکھا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی اللہ رب العالمین کو ضرورت۔ تو القیوم، یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العالمین کو لا تاخذہ، نہیں پکڑتی ہے، سنۃ، ہلکی نیند، ولا نوم، اور نہ بھاری نیند۔ سنۃ کہتے ہیں اس نیند کو جو نیند کے آغاز میں آتی ہے، جس میں اچانک جھٹکے سے انسان کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اس کو ہم اونگ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مراد ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر کسی انسان کو نیند نہ آئے، یہ اس کی اچھی صفت ہے کہ بری صفت ہے؟ نیند نہ آنا یہ بیماری ہے نا، انسان اس کے لیے دوائیاں کھاتا ہے۔ تو مخلوق کے لیے کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو مخلوق کے لیے اچھی ہیں، خالق کے لیے اس میں عیب ہے، خالق کے لیے اس میں عیب۔ جیسے اگر مخلوق کی اولاد نہ ہو تو یہ عیب ہے اس کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے عیب یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہو۔ تو مخلوق کو نیند نہ آنا یہ مخلوق کے لیے عیب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو نیند نہیں آتی۔ نیند نہیں آتی کے معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو نیند کی ضرورت نہیں، اللہ نیند کا محتاج نہیں۔ اور اللہ رب العالمین کو اگر نیند آ جائے تو یہ زمین و آسمان ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے، یہ ساری کائنات فنا ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کو کمال ہے حیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی۔ اور اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جنتیوں کی کمال حیات یہ ہوگی کہ ان کو نیند نہیں آئے گی، تاکہ وہ ہر وقت بیدار رہ کر وہ ان نعمتوں سے استفادہ کر سکیں، لذت اٹھا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت پر رکھی ہے۔ کیونکہ آج جو نیند ہے یہ ہمیں اپنے آپ کو بیدار رکھنے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النوم اخو الموت، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ تو یہ ہمیں جنت میں انسانوں کو نہیں نصیب ہوگی، یا ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پانچویں دلیل۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے، کوئی اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آسمانوں میں، یہ لفظ آج سے اگر 100 سال پہلے پڑھا جاتا نا آسمانوں میں، تو شاید اس کا معنی بڑا محدود ہوتا۔ آج جب ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں جیمز ویب ٹیلیسکوپ دنیا میں بھیجی جا رہی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے آپ پوری کائنات کو آپ ڈسکور کر رہے ہیں، تو آج انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جتنا وہ ڈسکور کرتا چلا جا رہا ہے نا، اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری اوقات کتنی ہیں، ہماری اوقات کتنی ہیں۔ ہم جو چھوٹے 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 معبود بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کی کیا اوقات۔ آج ڈسکوریبل جو یونیورس جو ہم نے بنائی ہے، وہ اس پوری یونیورس کا 2% ہے۔ یہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ جتنی یونیورس جتنی بڑی ہے ہمارے فزکس کے اصولوں کے مطابق، اس میں سے ابھی تک ہم جو دیکھ سکے ہیں، جس کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے یا ڈسکور کیا، وہ 2% ہے صرف۔ اور وہ بھی کتنی ہے کہ لائٹ ایئرز، لاکھوں اربوں لائٹ ایئرز پر ہے وہ۔ لائٹ ایئرز جو لوگ سمجھتے ہوں گے پتا ہوگا کہ لائٹ جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ لائٹ کو اگر چھوڑا جائے تو زمین کے وہ 40 یا اس سے زیادہ چکر لگا لے ایک سیکنڈ کے اندر۔ یہ لائٹ جب سفر کرتی ہے تو جتنا سفر یہ کرے گی، 1 منٹ میں وہ 1 لائٹ منٹ ہوگا، ایک دن میں کرے گی وہ 1 لائٹ ڈے ہوگا، ایک ہفتے میں کرے گی 1 لائٹ ویک ہوگا، ایک مہینے میں کرے گی لائٹ منتھ ہوگا۔ ایک سال میں جتنی روشنی سفر کرتی ہے اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر۔ اور وہ اربوں کھربوں کلومیٹرز بنتے ہیں، اربوں کھربوں کلومیٹرز۔ سورج سے لے کے زمین تک جو روشنی آتی ہے وہ 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ اربوں کھربوں کلومیٹرز، ایک سال میں لائٹ کہاں پہنچے گی آپ اندازہ کیجیے۔ اور ابھی جو سائنس ڈسکور کر رہی ہے وہ کتنے لائٹ ایئرز ہیں؟ 13.9 بلین لائٹ ایئرز ہم ڈسکور کر چکے ہیں۔ 13.9 بلین لائٹ ایئرز ہم ڈسکور کر چکے ہیں۔ آپ اس کو کلومیٹرز میں کریں تو آپ کے کیلکولیٹر جواب دے جائے، پھر سمجھ میں آتی السماوات والارض۔ تو یہ صرف کیا ہے؟ یہ آسمان دنیا ہے، صرف جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان دنیا ہے۔ دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش اللہ کا، کیا عرش اللہ کا۔ تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ملکیت کیا ہے۔ ہم سے جو لائٹ ایئرز، بلین لائٹ ایئرز جو دور سیارے ہیں، وہ بھی ان فزکس کے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ کس نے پابند کیا ان کو؟ وہاں بھی جو چیزیں موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی اصول کے تحت چلا رہا ہے، ان کا بھی کوئی خالق ہے، وہ کس نے پیدا کیا؟ تو آج اگر اس سائنس کے دور میں کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ یہ معبود ہے، اس کی عقل پہ ماتم کرے انسان۔
کہ یہ کیا معبود ہے اتنا محتاج جو زمین سے باہر نہیں نکل سکتا؟ تو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ چھٹی دلیل، یہ پانچویں دلیل کہہ لیجئے. من کون ہے؟ ذا الذی وہ شخص، یشفع جو سفارش کرے، عنده اللہ کے پاس، الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. تو پیچھے کہا کہ شفاعت نہیں ہے، یہاں پر کہا کہ شفاعت ہے لیکن اجازت کے ساتھ. تو شفاعت ہوگی اللہ رب العالمین کے پاس، سفارش کرنے والے، شفاعت کرنے والے کو اجازت لینی پڑے گی. حتیٰ کہ سب سے افضل ترین، افضل الشافعین جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں گروں گا اور طویل سجدہ کروں گا، مجھے نہیں پتا میں کتنا طویل سجدہ کروں گا، اور اللہ رب العالمین کے وہ محامد، وہ تعریفات بیان کروں گا جو آج میں نہیں جانتا. اس وقت اللہ رب العالمین مجھے وہ محامد دے گا. دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سجدے میں وہ تعریفیں کروں گا جو آج مجھے بھی نہیں پتا. تو اللہ رب العالمین میری تعریفوں پر راضی ہوگا اور کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ سفارش کیجئے، آپ کی بات کو قبول کیا جائے. تو سفارش کرنے والے اجازت لیں گے. اور پھر یہ نہیں کہ اجازت مل گئی تو آپ جس کے حق میں مرضی سفارش کریں، نہیں. فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى. یہ بھی آیت کہ وہ سفارش کریں گے صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے گا. اور سفارش کس کے لیے ہوگی؟ موحدین کے لیے. جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے حق میں سفارش نہیں ہوگی. تو یہ سفارش کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ علم رکھتے ہیں ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ ساتویں دلیل. اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے جو انسان کے بین ایدیہم اس کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو اس کے پیچھے ہے. مانا اللہ تعالیٰ انسانوں کے ماضی کو بھی جانتا ہے، انسانوں کے مستقبل کو بھی جانتا ہے. کوئی معبود ہے ایسا جو جانتا ہو؟ دعوے کرنے والے بہت ہیں، جھوٹی باتیں گھڑنے والے بہت ہیں، لیکن ایک شخص کا، میرے ماضی کا آپ کو علم نہیں ہے، میرے مستقبل کا مجھے بھی پتہ نہیں. آپ میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک دوسرے کے حالات سے کلی طور پہ واقف نہیں ہوگا، لیکن ہم سب کے حالات سے اللہ رب العالمین واقف ہے. ہم سب کا مستقبل کیا ہونا ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم میں. یہ ہے کلی اور کمال علم جو اللہ رب العالمین کے پاس. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور ولا یحیطون، اور وہ نہیں گھیر سکتے، احاطہ کر سکتے، بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کچھ بھی، الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے. اللہ کا جو علم ہے وہ ہم نہیں سمیٹ سکتے، اس کے احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو اللہ چاہے. جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار تھے. حدیث ہے ایک چڑیا آئی، اس نے آ کر اس دریا کا پانی پیا، اپنی چونچ میں بھرا، پانی پیا، اڑ گئی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کے پاس علم ہے اور جو میرے پاس علم ہے اور جو پوری کائنات کے پاس علم ہے وہ اتنا ہی ہے اللہ رب العالمین کے علم کے برابر میں جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے اس دریا کے مقابلے. اللہ رب العالمین کا علم کس قدر وسیع ہے، ہم اس کا علم نہیں رکھتے. بہت علم ہے، کمال علم ہے اللہ کا. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے آسمان و زمین سے زیادہ وسیع ہے. کرسی کیا ہوتی ہے؟ کرسی وہی جس پر آپ بیٹھے، جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ کرسی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی کرسی ہے جو آسمانوں سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس کائنات سے بھی بڑی ہے، بہت وسیع کرسی ہے. تو ایک ہے اللہ کا عرش، ایک ہے اللہ کی کرسی. اللہ کا عرش بھی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کرسی بھی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے وہ کیسی ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کا موقف یہ ہے کہ جو کرسی ہے موضع قدمی الرحمن، یہ وہ ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین کے قدم ہے، اللہ رب العالمین کے قدم جس پر ہے یہ وہ کرسی ہے. واللہ عالم. یہ علم ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پر ہم ایمان لائیں. ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی کرسی سے مراد کیا ہے، لیکن باہر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور وہ کرسی ہی فقط جو ہے آسمان و زمین سے زیادہ وسیع. ولا یعودہ حفظہما. یہ ایک اور دلیل کہ اللہ رب العالمین کو ولا یعودہ نہیں تھکاتی ہے اس کو حفظہما، ان دونوں کے حفاظت. اللہ رب العالمین کے لیے اس پوری کائنات کی نگرانی کرنا، ایک ایک چیز کی، ریت کے ذرے سے لے کر درختوں کے پتوں تک، کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے، کسی کو رزق نہیں ملتا ہے، کوئی سانس نہیں لیتا ہے. یہ سب معاملات باریک سے باریک، بڑے سے بڑا ہر معاملہ اللہ رب العالمین کے
علم میں ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام کوئی تھکا دینے والا کام نہیں۔ اللہ رب العالمین کی شان اس سے بہت اونچی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ رب العالمین علی ہے، العلی۔ العلی کا معنی جو بہت علو میں ہے، بہت اوپر ہے، بلند، العلی۔ اور اس کا علی کے جب ہم بات کرتے ہیں، اس سے دونوں معنی مراد ہوتے ہیں، علو الذات اور علو القدر۔ علو الذات کا معنی کہ اللہ رب العالمین بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، ہم سے اوپر ہے، بہت اونچا ہے۔ اور علو القدر کا معنی کہ اللہ رب العالمین کیا جو مقام ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت بلند۔ تو دونوں معنی آتے ہیں العلی کے اندر، علو الذات بھی، علو القدر بھی، العظیم۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ہے، بہت عظمت والی ہے۔ عظمت بھی ذات کے لحاظ سے بھی ہے، اور عظمت جو ہے وہ قدر کے لحاظ سے بھی ہے۔ تو یہ 11 دلائل اللہ رب العالمین نے اپنے اس دعوے میں دیے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دکھا دیجیے کہ یہ دلائل کسی اور معبود کے حوالے سے ہوں۔ اسی وجہ سے یہ آیت بہت فضیلت والی ہے، اس کو بڑی محبت کے ساتھ انسان کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہوتا۔ آگے فرمائیں کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ کوئی جبر نہیں ہے، فی الدین، دین کے معاملے میں۔ کیا معنی؟ کہ دین قبول کروانے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے انسان کو۔ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ کسی سے آپ نے زبردستی دین قبول نہیں کروانا، لا اکراہ فی الدین۔ یہ آیت نازل ہوئی اصل میں اس موقع پر کہ جب چند انصار صحابہ جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی نوجوان اولادوں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان جہاد نہیں کر سکتا، جہاد کرے گا، جہاد کرنے کا حکم ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وقاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ اس دنیا کے اندر فتنہ باقی نہ رہے۔ تو جہاد کا حکم ہے، لیکن جہاد کا حکم کس لیے ہے؟ اسلام کے غلبے کے لیے۔ لیکن جہاد کر کے کسی کافر کی گردن پر تلوار رکھ کے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کافر اپنی مرضی سے مسلمان ہوگا، ہونا چاہے تو ہو جائے، نہیں ہونا چاہے تو مغلوب ہو کر، محکوم ہو کر مسلمانوں کا وہ رہے گا اور جزیہ دے گا، لیکن آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، قد تحقیق واضح ہو گیا، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، فمن یکفر پر جو کفر کرے، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن باللہ اور ایمان لے اللہ رب العالمین پر، فقد استمسک تحقیق اس نے تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، بالعروۃ الوثقی، عروہ الوثقی پختہ کنڈے کو، جو کنڈا ہے اس سے مضبوطی کے ساتھ، اس کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکا لیا ہے، اس کے ساتھ اس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا ہے۔ تو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اپنی حد کو کراس کر جائے، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ اب طاغوت جو ہے وہ ایسی ذات بھی ہو سکتی ہے جو ربوبیت کا دعویٰ کر دے، جو اللہ رب العالمین کی ذات میں جس کو شریک بنایا جائے وہ بھی طاغوت ہے، اور جس کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مقابلے میں لایا جائے وہ بھی طاغوت ہے۔ ایک حکم ہے اللہ رب العالمین کا، ہم اس کا انکار کر کے کسی اور کا حکم مانیں گے تو وہ بھی طاغوت۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے تو وہ غیر اللہ بھی کیا ہو جائے گا؟ طاغوت ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں معنی، فمن یکفر بالطاغوت، عبادت میں بھی طاغوت ہے اور حکم ماننے میں بھی طاغوت۔ تو عبادت میں طاغوت کیسے؟ جیسے مختلف معبود ہم نے بنائے ہوئے، اور حکم میں طاغوت کیسے؟ کہ جیسے ہمارے یہاں کے قوانین بنے ہوئے، آئین بنا ہوا، ایسے آئین اور ایسے قوانین جو براہ راست اللہ رب العالمین کے احکامات سے متصادم ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو۔ قانون یہ کہے کہ چوری کرنے والے کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دو، یہ براہ راست متصادم ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دے الزانیۃ والزانی فاجلدوہما، ان دونوں کو تم نے کوڑے لگانے، فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں کو 100 کوڑے لگانے۔ ہمارا یہ قانون یہ کہے کہ جو پسند کے ساتھ آپس میں جو میل جول ہو، گرل فرینڈ ہو، بوائے فرینڈ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جبر کرے تو پھر سزا ہے، اور وہ سزا بھی کیا ہے؟ کوڑے کی سزا نہیں، وار سزا ہے۔ حدود آرڈیننس کے اندر جو تبدیلی کی گئی
یہ اس کا راستہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ آپ کسی کو پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ جو جا رہا ہے یا آپ کے ساتھ جو جا رہی ہے یا آپ کی منکوہ ہے یا آپ کے محرم ہے، یہ کون ہے؟ اسلامی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنی وائف کو، اہلیہ کو چھوڑنے دروازے پر کھڑے ہیں، چند صحابہ کا گزر ہوا، فرمایا الا انہا صفیہ، یاد رکھو، خبردار ہو جو، یہ صفیہ میری بیوی ہے۔ وضاحت کر دی اپنے بارے میں، تو وضاحت ضروری ہے تاکہ تعلقات واضح رہیں، نسل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو۔ لیکن اب ہمارے یہاں جو قوانین بنا دیے گئے وہ براہ راست شریعت سے متصادم ہے۔ تو طاغوت جو ہے وہ شرک کے اندر بھی ہے اور طاغوت جو ہے وہ حکم کے اندر بھی ہے، تو دونوں کا انکار کرنا ہے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے۔ جو شخص یہ کرے گا اس نے اسلام کے مضبوط کنڈے کو تھام لیا، لن فصام لہا، اس سے کوئی جدائی نہیں ہے، لن فصام، وہ نہیں چھوٹے گا لہا، اس کا، اس سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا جب تک وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لا رہا ہے، جب تک وہ طاغوت کا کفر کر رہا ہے تو وہ مضبوطی کے ساتھ دین اسلام کے ساتھ ٹکا ہوا ہے اور وہ اس سے جدا نہیں ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اس آیت کا تعلق بھی گزشتہ آیت کے ساتھ، کیسے؟ فرمایا اللہ رب العالمین ولی، وہ دوست ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ کیسے دوست ہے؟ اللہ رب العالمین اپنی دوستی کو کیسے نبھاتا ہے؟ یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان اہل ایمان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، من الظلمات الی النور۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ظلمات کا لفظ استعمال ہو اس سے مراد ہے باطل، اور جہاں پر بھی نور کا لفظ استعمال ہو اس سے مراد ہے حق، سوائے ایک جگہ کے جو کہ سورۃ الانعام میں ہے، وجعل الظلمات والنور، وہاں مراد ظلمات سے مراد اندھیرے، حقیقی اندھیرے، اور نور سے مراد حقیقی روشنی مراد ہے۔ باقی قرآن مجید میں جہاں پر بھی ظلمات کا لفظ استعمال ہو اس سے مراد ہے باطل، اور نور کا لفظ استعمال ہو اس سے مراد ہے حق۔ اور اللہ رب العالمین نے ظلمات جمع استعمال کی اور نور ایک استعمال کیا، واحد، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے گمراہیاں بہت سی ہو سکتی ہیں، راستے بہت سے ہو سکتے ہیں، حق ایک ہی ہے اور وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اہل ایمان کو گمراہی سے نکالتا ہے نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، اولیاءہم، ان کے بہت سے دوست ہیں، اولیاء جمع ہے ولی کی، ان کے بہت سے دوست ہیں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ الطاغوت، وہ سب کے سب طاغوت۔ وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یہ طاغوت ان کو نکالتے ہیں، ان کافروں کو، من النور، نور سے، الی الظلمات، ظلمات کی جانب، حق سے بھٹکا کر لے جاتے ہیں گمراہی کی طرف، حق سے بھٹکا کر باطل کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ ان کو 10 دلائل دیتے رہیں لیکن ان کا جو شیطان ہے، ان کے جو طاغوت ہیں، وہ ان کے سامنے گمراہی کو مزین کر دیتے ہیں اور وہ گناہوں کی طرف اور کفر کی طرف اور شرک کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق ہے اہل ایمان کو۔ کوئی شخص اگر ایمان پر ہے، حق پر ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین اس کا ولی ہے، اللہ رب العالمین اس کا ولی ہے۔ ایک ہے ولی اللہ، ہمارا اللہ کا ولی ہونا، ایک ہے اللہ کا ہمارا ولی ہونا۔ ہمارا اللہ ولی ہو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں صحیح حق اور صحیح ہدایت تک پہنچائے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین ہمارا ولی نہیں ہے تو ہمارے بھٹکنے کے اور گمراہ ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ولایت، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ تعالیٰ کی دوستی کا انسان کو سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے اپنا محبوب بنا لے، تو مجھ سے محبت کریے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرمائی کہ ہدایت اللہ نے واضح کر دی ہے، گمراہی اللہ نے واضح کر دی۔ ہدایت اس کو نصیب ہوگی جس کا اللہ دوست ہے، اور گمراہی اس کو ملے گی جس کا طاغوت دوست ہے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کو اپنا محبوب اور اپنا مقرب بنانا چاہیے اور شیطانوں سے اور طاغوت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے 3 واقعات ذکر فرمائے، 3 واقعات جو اگلا ایک رکوع ہم پڑھ رہے ہیں، اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات ذکر فرمائے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت فرمائی کہ کیسے
اللہ رب العالمین اہل ایمان کو نور عطا کرتا ہے، حق عطا کرتا ہے، اور کیسے کافروں کو طاغوت جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ پہلا واقعہ بیان فرمایا، فرمایا الم ترا، کہ آپ نہیں دیکھتے، الی الذی، اس شخص کی جانب، حاج ابراہیم، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، اس لیے کہ دے دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الملک، بادشاہت، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ تھا جو اپنی بادشاہت کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا اور قوم سے اختلاف مول لے لیا، اب جب بتوں کو توڑ دیا تو قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو سزا دینی ہے، تو سزا دینے کے لیے اور فیصلہ کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس بادشاہ کا نام جو اسرائیلیات میں آیا ہے، قرآن حدیث میں اس کا نام ذکر نہیں ہے، اسرائیلیات اس کا نام ذکر ہے، نمرود ابن کنعان اس کا نام تھا، نمرود، جو مشہور ہے ہمارے یہاں نمرود۔ تو یہ بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ عجیب ایک متضاد کیفیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کے معبود بنایا ہوا تھا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو دونوں کئی ان کے معبود تھے، ستارے بھی اور بادشاہ بھی۔ تو جب اس کے دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ کے دربار میں، تو اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ مکالمہ کیا ہو رہا ہے؟ اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، ربی، میرا رب وہ ہے، الذی، وہ ذات ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور جو موت دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قال، اس بادشاہ نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اب یہ دعویٰ تھا اس کا، دلیل کوئی نہیں، یہ دعویٰ اس نے کر دی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہلوا لیا کہ اس نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا، اس نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ پہلے پوائنٹ پر ابراہیم علیہ السلام اس کو لے آئے کہ تم نے دعویٰ کر دیا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، یعنی میرے پاس ما فوق الفطرت طاقتیں ہیں، میں رب ہوں اور میں ربوبیت کا اختیار رکھتا ہوں۔ اب اگلا جو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی اس کو، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی بالشمس، سورج کو لاتا ہے، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، تو تو لے آؤ سورج کو، من المغرب، مغرب سے۔ اچھا، اب تم رب ہو، تم نے دعویٰ کیا میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ بعض تابعین نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ اس نے پھر ایک غلام کو بلایا، ایک قیدی جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا تھا، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک آزاد آدمی کو بلا کر اس کو قتل کروا دیا۔ یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں رب ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رب ہو، میرا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج لاتا ہے، تم مغرب سے لے آؤ۔ فبہت الذی کفر، تو بس حیران رہ گیا، الذی، وہ شخص جو کافر ہے، اس کا منہ بند ہو گیا، اس کا منہ بند ہو گیا، حیران ہو گیا، وہ اچنبے میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی عقل کو معاف کر دیا، ورنہ وہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے لے آئے۔ لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کافر کی ذہن کو، اس کے دماغ کو بند کر دیتا ہے، اس کو عقلی دلائل بھی نہیں سوچتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب مکالمہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی، بالکل خاموش ہو گیا، اور فرمایا واللہ، اور اللہ رب العالمین، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو ظالم ہے اللہ رب العالمین کو ہدایت نہیں دیتا، وہ اپنے کفر کی موت پر مرتے ہیں۔ تو اس شخص نے اب جواب سن لیا، جواب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑے دربار میں رسوا ہو گیا، اپنے عبادت کرنے والوں کے سامنے رسوا ہو گیا کہ جی کیسا معبود ہے تو سورج کوئی نہیں ڈال سکتا۔ لیکن پھر بھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دیا، آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، اور پھر آپ کو واقعہ معلوم ہے کہ پوری آگ جلائے گی، دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائے گی، اور پھر اس پہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے محفوظ رکھا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نور عطا کرتا ہے، ان کو دلائل دیتا ہے، ان کے پاس براہین ہوتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ دلائل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کافروں کے پاس مقابلے کی دو ہی صورتیں رہ جاتی، یا تو وہ ہتھیار اٹھا لیتے، یا وہ بہتان لگاتے، الزام لگاتے، طرح طرح کے جو ہے وہ نام رکھ دیتے، جیسے ہمارے یہاں اس مسلمانوں کو ٹیررسٹ، اسلام تو ٹیررسٹ
مسلمان ٹیررسٹ، اور ہمارے یہاں جو اہل توحید ہیں، اہل عقیدہ ہیں، ان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، گستاخ ہے، وہابی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ نام دینا، مختلف طرح کے بہتان لگانا، یہ طریقہ کار ہے ان لوگوں کا جن کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا. آپ معاذ اللہ ساحر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ کو جو ہے وہ عجمی آ کے سکھایا جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار اس شخص نے بھی اختیار کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا. اس کے بعد دو اور واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے، اس واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور کیسے اللہ رب العالمین زندگی عطا کرتا ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ دلائل دیے ہیں. ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اسی پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں. آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو بالکل ٹکڑا ہے، ٹیل جو ہے اس کے اندر انسان کی تمام معلومات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کے خاندان کے بارے میں، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں، اس کے رنگ و روپ کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں. وہ ایک میموری ہے انسان کی. اور وہ ٹیل کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو جو انسان خرچ کرے اور وہ یہ کہے میں تو انسانیت کے نام پر دیتا ہوں، میں انسانیت کی خدمت کرتا ہوں، اس کا یہ خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہے نہیں. انسان کی ہر آمدنی کے اوپر زکوٰۃ، چاہے وہ آمدنی تجارت کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی انڈسٹری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی مزدوری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آمدنی اس کی زراعت کے ذریعے سے ہو، جو بھی اس کی سورس آف انکم ہے اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں دنیا دے دیتا ہوں جس سے میں محبت کروں، جس سے میں محبت نہ کروں. اپنے محبوب کو اور اپنے مبغوض کو، دونوں کو میں دنیا دے دیتا ہوں. ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. لیکن اللہ رب العالمین دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت. المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر 6 ڈپارٹمنٹس میں تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق کے 40 سے زائد پروجیکٹس میں مصروف عمل ہے. ہمیں اس میں آپ کا تعاون درکار ہے. آئیے اس عظیم مشن کا حصہ بنیے.